رات کے اندھیرے میں جب چاند کی ہلکی سی کرنیں کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھیں اور باہر ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کو سرگونج بنا رہے تھے، سحر اپنے نرم سفید بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر صرف ایک باریک ریشمی چادر تھی جو اس کے گرم جسم کی لہریں اور نرم گولائیوں کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ زہرا اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی، اس کی لمبی مضبوط انگلیاں سحر کے نازک کندھوں پر آہستہ آہستہ پھیر رہی تھی۔ پھر نیچے کی طرف بڑھتی ہوئی زہرا کی گرم سانس سحر کی گردن کی نرم جلد پر پڑ رہی تھی۔ سحر نے آنکھیں بند کر لی تھیں، اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپ رہے تھے اور جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ رہی تھی۔ زہرا نے سر جھکا کر سحر کے کان کے نیچے نرم بوسہ دیا، پھر اس کے نرم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا، پہلے ہلکا سا جیسے کوئی خواب ہو، پھر شدت کے ساتھ دونوں کے جسم ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ سحر کی انگلیاں زہرا کے گھنے بالوں میں گھس گئیں۔ زہرا نے چادر کو ایک طرف سرکایا اور سحر کے نرم سینے پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ سحر کی سانس تیز ہو گئی، اس نے زہرا کو اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کے جسم کی گرمی نے کمرے کی ہوا کو بھاری اور مہکدار کر دیا تھا۔ زہرا کی زبان سحر کی جلد پر رقص کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سحر کی کمر کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ سحر کی انگلیاں زہرا کے مضبوط بازوؤں پر پھیر رہی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو چکی تھیں۔ زہرا نے سر اٹھا کر سحر کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری جان، آج رات میں تمہیں مکمل طور پر اپنا بنانا چاہتی ہوں۔ تمہارے جسم کی ہر سانس، تمہاری ہر گراہ میرے نام ہو۔ سحر نے شرم سے نظریں جھکائیں، مگر اس کے جسم نے جواب دے دیا۔ وہ زہرا کے ہاتھوں میں مکمل طور پر گھل ملی تھی۔ اس لمحے دونوں کی محبت نے جسم و جان کو ایک کر دیا تھا۔ زہرا نے سحر کے جسم کے ہر حصے کو چوما، اس کی نرم رانوں پر ہونٹ پھیرے۔ سحر کی کراہیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیوانگی سے چاہا۔ جب صبح کی پہلی سنہری کرن کے ان ننگے جسموں کو چھوا تو سحر نے آنکھیں کھولیں اور زہرا کے گرم بازوؤں میں خود کو محفوظ پایا۔ زہرا ابھی نیند میں تھی، اس کا ایک ہاتھ سحر کے سر کے نیچے تھا، دوسرا اس کی کمر کے گرد۔ سحر نے آہستہ سے زہرا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سوچا، یہ تھی ان کی پہلی رات، یہ تھی ان کی پہلی رات کی کہانی۔ مگر اصل داستان تو پہلے شروع ہوئی تھی، جب سحر نے پہلی بار زہرا کو دیکھا تھا، یونیورسٹی کے پرانے کتب خانے میں، جہاں خاموشی کا راج تھا اور پرانی کتابوں کی مہک ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ سحر اپنی پسندیدہ کتابیں تلاش کر رہی تھی۔ اس کے بال کاندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر معصومیت کی چمک تھی اور آنکھوں میں خوابوں کی روشنی۔ اچانک اس کی نظریں ایک عورت پر پڑیں جو کھڑکی کے پاس کھڑی کتاب پڑھ رہی تھی۔ زہرا کا قد لمبا، جسم مضبوط اور آنکھیں گہری تھیں جیسے سمندر کی تہ۔ اس کے بال کندھوں تک بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ سحر کے دل نے ایک عجیب سی دھڑکن محسوس کی۔ وہ رک گئی اور دیکھتی رہی۔ زہرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وقت تھم سا گیا ہو، ابھی رک سی گئی۔ زہرا نے ہلکا سا مسکرایا اور کتاب بند کر کے قریب آئی۔ کیا تمہیں بھی پرانی شاعری پسند ہے؟ اس کی آواز گہری اور نرم تھی۔ سحر نے ہکے بکے ہو کر سر ہلایا۔ ہاں، بہت۔ زہرا نے اپنی کتاب پیش کی۔ یہ لو، پڑھو، پھر مجھے بتاؤ کیا خیال ہے۔ سحر نے کتاب لی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زہرا کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے لگی تو بجلی سی دوڑ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک خاموشی سی کرنٹ بن کر بہہ گئی۔ اسی دن سے دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ کتب خانے میں
باغ میں، چائے کی دکان پر زہرا ہمیشہ غالب رہتی تھی۔ اس کی باتوں میں حکمرانی تھی، مگر سحر کے سامنے وہ نرم پڑ جاتی تھی۔ وہ سحر کی باتوں کو غور سے سنتی، اس کی مسکراہٹ پر خود مسکرا پڑتی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، دونوں درخت کے نیچے کھڑی تھیں، پتیوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ زہرا نے اچانک سحر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم مجھے دیوانہ بنا رہی ہو سحر، تمہاری آنکھیں، تمہاری مسکراہٹ، سب کچھ۔ سحر نے شرم سے آنکھیں جھکائیں۔ میں کچھ نہیں کر رہی۔ زہرا نے اسے دیوار سے لگا لیا اور اس کے ہونٹوں پر بوسہ دے دیا، پہلا بوسہ جو دونوں کے جسم میں آگ لگا گیا۔ سحر نے ہاتھ زہرا کے کندھوں پر رکھے اور بوسہ واپس دیا۔ دونوں کی سانسیں مل گئیں، بارش کی بوندیں ان کے جسموں پر پڑ رہی تھیں، مگر انہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ زہرا نے سحر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے چپکا لیا۔ تم میری ہو سحر، آج سے تم صرف میری ہو۔ سحر نے سر ہلایا، ہاں میں تمہاری ہوں۔ اس کے بعد دونوں کی ملاقاتیں راتوں تک بڑھ گئیں۔ زہرا کے کمرے میں جہاں روشنی مدھم ہوتی تھی، شمعیں جلتی تھیں اور خوشبودار دھوئیں اٹھتے تھے۔ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، پھر جسم ایک دوسرے سے ملتے۔ زہرا سحر کے کپڑے آہستہ آہستہ اتارتی، اس کے نرم جسم کو چومتی اور پیار کرتی، اسے سہلاتی، اس کی گردن پر ہونٹ پھیرتی، سحر کی انگلیاں زہرا کے مضبوط بازوؤں پر پھیرتی۔ دونوں کی محبت دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زہرا سحر کے جسم کی ہر لہر کو محسوس کرتی، اس کی گراہوں کو سنتی۔ سحر زہرا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی، تم میری دنیا ہو، مگر خاندان کی دیوار کھڑی تھی۔ سحر کے گھر والے روایتی تھے، وہ اسے کسی لڑکے سے شادی کرانا چاہتے تھے۔ جب سحر نے انکار کیا تو گھر میں طوفان آ گیا۔ اس کے والد نے دروازہ بند کر دیا، تم اس گھر سے نکل جاؤ اگر تم اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ سحر رو رہی تھی، اس کی آنسو نہیں رک رہے تھے۔ زہرا نے اسے اپنے گھر بلا لیا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ سحر نے زہرا کے کندھے پر سر رکھ دیا، میں ڈرتی ہوں۔ زہرا نے زہرا کے کندھے پر سر رکھ دیا، میں ڈرتی ہوں۔ زہرا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ دونوں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر لیا، جہاں ان کی نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ راتوں کو زہرا سحر کو اپنے بازوؤں میں بھرتی، اس کے جسم کو چومتی، سحر کی نرم آواز میں کراہیں نکلتی۔ جب زہرا اس کے سینے پر ہونٹ رکھتی، سحر کی انگلیاں زہرا کے بالوں میں گھستی، دونوں کی دھڑکنیں دیواروں سے ٹکراتی۔ زہرا سحر کے جسم کے ہر حصے کو اپنے ہونٹوں سے چھوتی، اس کی رانوں پر ہاتھ پھیرتی، سحر کی کمر اٹھتی اور دونوں کی محبت آگ بن جاتی۔ ایک رات سحر نے زہرا سے کہا، مجھے تم سے اتنا پیار ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی۔ زہرا نے اسے الٹ کر اپنے اوپر لٹا لیا اور کہا، پھر کبھی مجھ سے دور مت جانا۔ سحر دونوں کے جسم مل گئے، زہرا کی زبان سحر کی جلد پر رقص کر رہی تھی، سحر کی کراہیں بلند ہو رہی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیوانگی سے چاہا۔ صبح جب وہ اٹھی تو سحر نے زہرا کے سینے پر سر رکھ کر کہا، میں خوش ہوں مگر خوف بھی ہے۔ زہرا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، خوف مت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گی۔ دن گزرنے لگے۔ دونوں نے مل کر کام شروع کیا۔ زہرا ایک پبلشر میں کام کرتی تھی، سحر لکھتی تھی، ان کی محبت ہر لمحہ نئی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن زہرا نے سحر کو سرپرائز دیا، اس نے پورے کمرے کو پھولوں سے سجا دیا تھا، سرخ گلاب، سفید چنبیلی اور شمعیں جلائی تھیں۔ سحر داخل ہوئی تو حیرت سے رہ گئی۔ زہرا نے اسے گلے لگایا،
آج رات صرف ہماری ہے۔ دونوں نے کھانا کھایا، پھر بستر پر لیٹ گئے۔ زارا نے سحر کے کپڑے اتارے، اس کے ننگے جسم کو دیکھا اور سرگوشی کی، تم کتنی حسین ہو۔ سحر نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ زارا نے اس کے ہونٹوں سے شروع کر کے پورے جسم کو چوما۔ سحر کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے زارا کو اپنی طرف کھینچا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر محسوس کیا۔ رات بھر ان کی محبت جاری رہی۔ زارا سحر کے جسم کو ہر لمحہ کو محسوس کرتی، اس کی کراہتی کو چومتی۔ سحر زارا کے مضبوط سینے پر سر رکھتی۔ صبح تک دونوں تھک کر سو گئے تھے مگر خوش تھے۔ مہینے گزرے، سحر کے گھر والوں نے پھر رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ سحر نے انکار کر دیا۔ زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا میں تمہارے ساتھ ہوں چاہے دنیا مخالف ہو۔ ایک رات اچانک سحر کو تیز بخار ہو گیا۔ اس کا جسم جلنے لگا۔ زارا نے رات بھر اس کی دیکھ بھال کی، اس کے ماتھے پر ٹھنڈا کپڑا رکھا، پانی پلایا، اس کے جسم کو نرم ہاتھوں سے سلایا۔ صبح جب سحر نے آنکھیں کھولیں تو زارا کو اپنے سرہانے پایا۔ تم جاگتی رہی ہو زارا؟ زارا نے مسکرا کر کہا تمہارے بغیر نیند نہیں آتی۔ سحر نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں۔ زارا نے جھک کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ میں بھی تم دونوں کو ایک دوسرے سے گلے لگا لیا۔ جسم کی گرمی نے بخار کو بھگا دیا۔ دونوں کی محبت نے انہیں صحت یاب کر دیا۔ سال گزر گیا۔ دونوں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا جہاں ان کی دنیا بس گئی تھی۔ راتوں کو وہ چھت پر بیٹھ کر ستارے دیکھتی، باتیں کرتی، پھر کمرے میں آ کر ایک دوسرے میں گم ہو جاتی۔ زارا سحر کے جسم کو ایسے چھوتی جیسے وہ کوئی قیمتی چیز ہو۔ سحر زارا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی تم میری زندگی ہو۔ ایک دن زارا نے سحر کو ایک انگوٹھی دی۔ یہ ہماری محبت کی علامت ہے۔ سحر نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے پہن لیا۔ ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ رات بھر ان کی محبت جاری رہی۔ زارا نے سحر کو اپنے نیچے لٹایا، اس کے جسم پر بوسے دیے۔ سحر کی کراہیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر محسوس کیا۔ جب صبح ہوئی تو سحر نے زارا کے سینے پر سر رکھ کر کہا میں خوش ہوں مگر ابھی کچھ کمی ہے۔ زارا نے پوچھا کیا؟ سحر نے مسکرا کر کہا کہ ایک بچہ۔ ہم دونوں کا۔ زارا نے آنکھیں کھولی اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ ہم لے لیں گے، اپنی محبت سے پالیں گے۔ دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک بچے کو گود لیں گی۔ ان کی محبت اب مکمل ہونے والی تھی مگر قسمت نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ سحر کے والد اچانک بیمار ہو گئے۔ سحر کو گھر بلایا گیا۔ زارا نے کہا میں ساتھ چلوں گی۔ دونوں گھر پہنچے۔ وہاں ماحول سخت تھا مگر سحر کے والد نے زارا کا ہاتھ پکڑ کر کہا تم میری بیٹی کو خوش رکھنا۔ زارا نے سر جھکا کر وعدہ کیا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی محبت اور گہری ہو گئی تھی۔ رات کو زارا نے سحر کو بستر پر لٹا کر کہا آج رات میں تمہیں یاد دلاتی ہوں کہ تم میری ہو۔ سحر نے آنکھیں بند کر لی۔ زارا نے اس کے جسم کے ہر حصے کو چوما۔ سحر کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر محسوس کیا۔ مہینوں بعد انہوں نے ایک چھوٹی بچی کو گود لے لیا۔ گھر میں خوشیوں کا میلہ تھا۔ سحر نے بچی کو اپنے سینے سے لگایا۔ زارا نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ اب ہم مکمل ہیں۔ رات کو جب بچی سو گئی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زارا نے سحر کو قریب کھینچا اور کہا اب صرف ہم ہیں۔ سحر نے سر ہلایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چوما۔ جسم کی گرمی نے کمرے کو بھر دیا۔ زارا نے سحر کے کپڑے اتارے، اس کے نرم جسم کو دیکھا اور سرگوشی کی کہ تم ہمیشہ میری رہو گی۔ سحر نے ہمیشہ دیا اور جواب دیا ہمیشہ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر محسوس کیا۔ ان کی محبت نئی بلندیوں کو چھو لیا تھا۔ سال گزرنے لگے۔ ان کی بچی بڑی ہونے لگی۔ گھر میں محبت کی خوشیاں تھیں مگر ایک دن اچانک زارا کو ایک پرانی بیماری نے آ گھیرا۔ سحر نے رات بھر اس کی دیکھ بھال کی، آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ زارا نے کمزور آواز میں کہا میں نہیں جاؤں گی، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ڈاکٹروں نے کہا خطرہ ہے مگر محبت نے معجزہ کر دیا۔ زارا صحت یاب ہو گئی۔ جب وہ گھر آئی تو سحر نے اسے گلے لگایا اور کہا اب کبھی بیمار مت پڑنا۔ زارا نے مسکرا کر اسے چوما۔ آج رات میں تمہیں دکھاؤں گی کہ میں کتنی صحت مند ہوں۔
رات کو دونوں نے ایک دوسرے کو دیوانگی سے چاہا۔ زہرا نے سحر کو اپنے بازوؤں میں بھرا، اس کے جسم پر بوسے دیے، سحر کی کراہیں بلند ہو گئیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر محسوس کیا۔ ان کی محبت ہر مصیبت کو جیت لیا تھا۔ اب وہ ایک مکمل خاندان تھے، مگر قسمت نے ایک آخری امتحان رکھا تھا۔ سحر کو ایک پرانے دوست نے فون کیا جو زہرا سے حسد کرتی تھی۔ اس نے جھوٹی خبر پھیلائی کہ زہرا کسی اور سے ملتی ہے۔ سحر نے غصے میں زہرا سے بات کی۔ زہرا نے وضاحت کی مگر سحر نے نہ مانا۔ دونوں میں فاصلہ آ گیا۔ راتوں کو سحر اکیلی روتی، زہرا اپنے کمرے میں بیٹھتی سوچتی کہ ایک رات زہرا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سحر نے دروازہ کھولا۔ زہرا نے اسے گلے لگایا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سحر نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، تم نے دھوکہ دیا۔ زہرا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر کہا، میں نے نہیں کیا، تم میری جان ہو۔ سحر نے اسے دیکھا پھر گلے لگا لیا۔ دونوں نے معافی مانگی۔ رات بھر ایک دوسرے میں گم رہے۔ زہرا نے سحر کے جسم کو چوما، سحر نے زہرا کو اپنی طرف کھینچا۔ دونوں کی محبت نے غلط فہمی کو مٹا دیا۔ صبح جب وہ اٹھی تو سحر نے کہا، اب کبھی شک نہیں کروں گی۔ زہرا نے اسے چوما، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ان کی محبت اب ناقابل شکست تھی۔ بچی بڑی ہو رہی تھی، گھر میں خوشیاں تھیں، مگر ایک دن اچانک سحر کو ایک خط ملا۔ اس کے والد کی وصیت تھی کہ وہ واپس آئے اور خاندان سنبھالے۔ سحر نے زہرا سے کہا، مجھے جانا پڑے گا۔ زہرا نے سر ہلایا، میں ساتھ چلوں گی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائیں گے مگر اپنی محبت کو نہیں چھوڑیں گے۔ رات کو زہرا نے سحر کو بستر پر لٹا کر کہا، آج رات ہماری آخری رات ہے، یہ ایک نئی شروعات ہے۔ سحر نے آنکھیں بند کر لیں۔ زہرا نے اس کے جسم کے ہر حصے کو چوما۔ سحر کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر محسوس کیا۔ ان کی محبت نے ہر دیوار کو توڑ دیا تھا۔ صبح وہ تیار ہوئے، گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں زہرا نے سحر کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جو بھی ہو ہم ایک ہیں۔ سحر نے سر ہلایا، ہاں ہم ایک ہیں۔ گاڑی چل رہی تھی، دونوں کی نظریں ملی۔ ان کی محبت نے ایک نئی داستان لکھنی شروع کر دی، جو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ایک نئے باب کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو کر ہر طوفان کا سامنا کریں گی اور ان کی جسمانی اور روحانی محبت ہر لمحہ نئی آگ بھڑکائے گی۔ مگر اس نئے سفر میں بھی ان کے جسم ایک دوسرے کی گرمی سے بھرے ہوئے تھے۔ راتوں کو جب بچی سو جائے گی تو زہرا سحر کو اپنے بازوؤں میں بھرے گی، اس کے نرم جسم کو چومے گی، سحر کی کراہیں گونجیں گی اور دونوں کی محبت اس نئی منزل پر بھی اتنی ہی گرم اور گہری رہے گی جتنی پہلی رات تھی، جب چاند کی کرنوں نے ان کے ننگے جسموں کو چھوا تھا اور ان کی سانسیں ایک ہو گئی تھیں۔